کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. میرے اللہ یہ آیت مکہ میں آتی تو بات بنتی تھی, کیونکہ مکہ میں ہم نے کفار کو دیکھا تھا. یہ آیت مدینے میں بنتی نہیں ہے, اور آخری حج میں تو کوئی کافر تھا بھی نہیں, کیونکہ خدا نے کافروں کا داخلہ حرم میں منع کیا ہوا ہے. تم نے غدیر میں یہ کیسے کہہ دیا کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے؟ غدیر میں ہمیں کافر تو نظر نہیں آ رہے. خدا نے کہا کافر کہہ کے تمہیں بتا دیا ہے جو علی کو چھوڑے وہ مسلمان نہیں کافر ہو. منافق نہیں, منافق نہیں, کافر. مایوسی ہو گئی ہے کفار کو, منافق کا لفظ نہیں, کافر. شمالی مکہ میں کافر تھے, مدینے میں مسلمان ہوئے. تو نے پھر انہیں پلٹا دیا. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو. ولایت علی ایک بھائی کا بھائی کو منوانے کا نام نہیں. غدیر کو سمجھیے گا, غدیر یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی بھائی کو منوا رہا ہے, رسول امام کی محبت کا حکم دے رہا ہے. نہیں, حجت کو اختیار منتقل کر رہا ہے. ایک نظام کا نام, غدیر ایک تسلسل کا نام, غدیر ایک عہد کا نام. غدیر یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہے, غدیر واقعہ نہیں, غدیر قصہ نہیں, غدیر کہانی نہیں. غدیر نبوت سے امامت کے نظام کے مربوط ہونے کا نام. بڑا خوبصورت لفظ کہنے لگا ہوں جو ادب نواز چہرے بیٹھے وہ کرے گا. غدیر علی ولی اللہ کے بلا فصل ہونے کی دلیل. جہاں ولایت علی نبوت کے ساتھ بلا فصل ہو جائے. کیا کہتے ہیں مزانوں میں, کلمے میں, اقامت میں, خلیفت ہو بلا فصل, بغیر فاصلے کے خلیفہ. بندے ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں, علی تو چوتھے نمبر پہ آئے تھے, تین خلافتوں کو چھوڑ کے بلا فصل کیسے ہو گئے؟ ہم نے کوفے والے منبر والے علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا, ہم نے غدیر والی خلافت کا اعلان کیا. مسلمانوں کی خلافت شروع ہونی ابھی 2 مہینے 10 دن بعد. 2 مہینے 10 دن بعد, ابھی 18 سے نہ جائے, 28 سفر کو رسول نے ظاہری طور پہ دنیا چھوڑ دی. 2 مہینے 10 دن بعد ابھی مسلمانوں کی خلافت کا اعلان ہونا. پوری دنیا مسلمانوں کے 2 ہی نظریے پیدا, تیسرا نظریہ ہے ہی نہیں. ایک خلافت, ایک امامت. ایک ہے خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد, ایک ہے بنا زندگی میں. ایک ہے سقیفہ بنی سعدہ میں بنا, ایک ہے غدیر میں بنا. ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ رسول نے دنیا سے جا چکے تھے, باقاعدہ کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے, امت اکٹھی ہوئی جسے اجماعی امت کہا جاتا ہے. امت نے اکٹھے ہو کے کہا کہ ہمیں رسول کا کوئی جانشین چن لینا چاہیے, تو لہٰذا ابھی ایک پاس میں ایک دوسرے مہاجر چاہتے تھے ہم میں سے ہو, انصار چاہتے تھے ہم میں سے ہو. وہ اپنا امیدوار لے آئے تھے, سعد بن عبداللہ انصاری ادھر سے کھڑا ہو گیا تھا, یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہونا چاہیے. آخر یہ طے پایا کہ کوئی درمیانی رستہ ہونا چاہیے, تو ایک صحابی اٹھا, اسے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے بلند کر کے کہا یہ نبی کے بعد وہ ضرور بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے, میں تو اپنے ذاتی طور پہ انہیں مقدم سمجھتا ہوں, آپ ان کی بیعت کر لیں. نہ میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں, یہ ہسٹری میں. وہ یہاں سے خلافت کا آغاز ہو گیا. مسلمانوں نے مشترکہ طور پہ اپنی باہمی اتحاد اور رائے کے ساتھ ایک کو خلیفہ چن لیا. یہ ایک نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا. ایک نظریہ کہتا نہیں ایسا تو نہیں ہوا, رسول کا آخری حج تھا, غدیر کا چوک تھا, اعلان کا منبر تھا, 1.25 لاکھ صحابہ سامنے کھڑے تھے, رسول نے 3.5 گھنٹے علی کے فضائل پڑھے, اس کے بعد علی کی ملایت خلافت ولایت کا اعلان کر دیا. ایک صحابی خلیفہ بن رہا ہے نبی کے جانے کے بعد, ایک خلیفہ بن رہا ہے نبی کی زندگی میں. ایک کا اعلان سقیفے میں ہوا, ایک کا اعلان غدیر میں ہوا, ایک کا بازو صحابی نے بلند کیا, ایک کا بازو محمد نے بلند کیا.
جنگ نہیں کرنی، لڑنا نہیں، غور سے صرف ایک بات کا جواب دینا ہے. ایک احساس صحابی نے بلند کیا ہے، ایک کا نبی نے بلند کیا ہے. قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ اگر تو صحابی کی اطاعت واجب، صحابی کا بنایا خلیفہ تھی. اگر ہے اطاعت پیغمبر واجب. غدیر تک کوئی فرقے نہیں، بے شک بے شک، غدیر تک اسلام ایک چلا. کیا کہتے ہیں بندے کہتے ہیں اگر غدیر میں نبی نے اتنا واضح اعلان کر دیا تو لوگوں نے کیوں نہیں مانا؟ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں مانا. رسول مکہ میں جب یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، مکہ کے کافروں نے کہا اتنی جلدی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، اور عبداللہ ہمارے ہی سامنے اسی خاندان میں بڑھا، اسی کا بیٹا کھڑا ہو کے کہے کہ اللہ کو مانو تو ہم کیسے مانیں؟ ہمیں ایسے نہیں بتا، ہمیں معجزہ دکھا. نبی نے فرمایا کیسے مانو گے؟ یہ چاند دو ٹکڑے. اشارہ کیا رسول نے شق القمر، چاند. سبحان اللہ، چاند دو ٹکڑے ہوا. انہوں نے ٹکڑے ہوتا چاند دیکھا، کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اثر نہ ہلائیے جس کے بعد زبان. اتنی واضح دلیل، اتنی روشن دلیل کہ آسمان کے چاند کو پہلی بار نگاہ انسانیت نے ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا. یہاں انسانیت کو مان جانا چاہیے تھا، یہاں مکے کے لوگوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن تاریخ کہتی ہے ایسا نہیں، انہوں نے نہیں مانا. پتھروں نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. نہیں ماننا تھا، انہوں نے نہیں مانا. اشارہ کیا، درخت جڑوں سمیت چلا. نہیں ماننا تھا، نہیں ماننا. زندہ معجزے دیکھتے رہے، بے شک لا الہ نہیں پڑھا. معجزے دیکھ کے نہیں پڑھا تو پھر کیسے پڑھا؟ تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا. انہوں نے کہا انہوں نے معجزوں سے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ادھر علی کی تلوار گردن پہ آئی. مجھے پوری ہسٹری کھنگال کے دیکھ. قبول اسلام کب ہوا؟ موت کے ڈر سے، زندگی کی محبت میں. معجزات دیکھ کے نہیں مانا، اختیارات دیکھ کے نہیں مانا، علی کی تلوار کی وجہ سے مانا. میری قوم کے ماتمیوں نہ جھگڑا کرو کہ ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھ لے. جب محمد کے معجزے دیکھ کے انہوں نے لا الہ نہیں پڑھا تھا تو علی کے معجزوں سے علی ولی اللہ نہیں پڑھنا. کسی تلوار کو نیام سے پڑھنا. چلے گئے نہیں مانیں گے. علی نے مردہ زندہ کر دیا، علی رزق تقسیم کرتے ہیں، علی فرشتوں کے استاد ہیں، علی معراج کے پردے کرتے ہیں. جتنے مرضی معجزے پڑھ لو، اسی لیے خدا نے ایک ذوالفقار روکی ہوئی ہے. میرے ساتھ آپ کے ساتھ والے لوگ ہیں نہ سمجھے، لیکن جو اردو سپیکنگ ہے صاحب آپ کی نظر کریں، اس سے کہتے ہیں اردو لغت اور ادب میں لاتوں کے بوت.
13 برس لگے پھر رخسار شریف، 13 برس لگے رسول کو لا الہ الا مکہ میں، مدینہ میں آ کے رسول نے زندگی کر، محمد رسول اللہ نہیں ماننا تھا، آدم سے ہی شروع ہوا کام، کہو لا الہ الا اللہ، نوح نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، ابراہیم موجے دکھاتے رہے، موسیٰ کوہ طور پہ باتیں کرتے رہے، ہر نبی نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ کتنے نبی؟ 1 2 4 10 100 50 اتنے نبیوں نے معجزات، اختیارات، عذاب لا لا کے منوایا، کیا ساری دنیا نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ؟ 63 سال نبی کو لگ گئے مکہ اور مدینہ میں، معجزات بھی دکھا دیے، تلوار بھی دکھا دی، کیا ساری دنیا نے محمد رسول اللہ پڑھ لی؟ یعنی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو 1,24,000 نبیوں کی محنت، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھا، 1500 سال یہ والے شامل کر، 15,000 سال پچھلے شامل کر، 18 ذی الحجہ کو اعلان کیا، 28 سفر کو دنیا کو ظاہری طور پہ پردہ کر کے چلے گئے۔ جن لوگوں نے 15,000 سال کا لا الہ نہیں پڑھا تھا، 2 مہینے 10 دن میں علی ولی اللہ کیسے اور میں ایک نئی جہت، ایک نیا زاویہ غدیر کے لیے سوال کرنا، خدا نے خلافت کا اعلان 2 طرح پہ کیا، پہلا ایک عرش پہ کیا، ایک فرش پہ، وہاں پہلی خلافت کا اعلان کیا، یہاں علی کی خلافت، وہاں فرشتوں کا مجمع، کیا صحابیوں وہاں خدا نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے جملہ کہنے لگا، خلافت آدم کا اعلان 9 جنتیں اللہ کے پاس تھی، کسی جنت میں نہیں ہوئی، آدم کو سجدہ جنت میں نہیں کروایا، حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، شیخ صدوق، شیخ مفید، سب کو اٹھا کر دیکھو، عرش کے چوراہے پہ جہاں سے ملائکہ کا گزر، ایک فرشتہ اس جنت میں رہتا ہے تو خدا نے اس کو مقید کیا ہوا تھا کہ تو اس جنت میں نہیں جائے گا، یہی بات، اگر اس جنت میں آدم کو سجدہ ہوتا، اس جنت میں رہنے والے فرشتے سجدہ نہ کر سکتے۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں حیات القلوب علامہ مدرسی رہنما 25,000 نوری سال آدم کا پتلا عرش کے چوراہے پہ، سبحان اللہ، پہلے دن سجدہ نہیں کروایا، پہلے مجسمہ بنا کے، پتلا بنا کے عرش کے چوک میں، فرشتے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، کیا بات ہے، یہ کیا ہے، اچانک سجدہ نہیں کروایا، ادھر اعلان کر دیا، ادھر یہ نہیں، اعلان یہ ہوا ہی نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ نہیں کہ میں بنا چکا ہوں، پہلے اعلان کر دیا، اب فرشتوں کو پتا چل گیا کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے، ماشاءاللہ، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بن جائے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہی کوئی، عرش کے چوراہے پہ چوک میں ایک مجسمہ کھڑا ہے، پتلا کھڑا ہے، گزرتے ہیں، کیونکہ خدا کہتا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ، ہم نے آدم کی مٹی جو بنائی ہوئی تھی، ہم اس کو سیدھا کیا، اس کو سنوارا، پہلے سے موجود تھی، بس اس کو سنوارا، سنوارنے کے بعد اس میں روح، اور پھر سجدہ کرو۔ جب خدا نے فرشتوں سے کہا نا، جب روح ہو کے اسے سجدہ کرو، قرآن ممبر پہ لے آؤ، فرشتوں نے کہا اسے سجدہ کریں جو زمین پہ جا کے فساد کرے، خون ریزیاں کرے۔ اب میری مولوی سے 10 مسئلہ یہ اپیل ہے، آپ کہتے ہیں کہ آل محمد غیب نہیں جانتے، فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ زمین میں فساد کرے؟
یہ ان کا گیسٹ تھا. کیا کہتے ہیں تو فرشتوں کے یہاں اندازہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ یہ زمین پہ فساد کرے گا اور یہ بھی نہیں کہا کہ لگتا ہے یہ کچھ ایسا کرے گا. انہوں نے حتماً کہا کرے گا. ابھی جو واقعہ ہوا ہی نہیں, ابھی قابیل قتل نہیں ہو رہا, ابھی قتل نہیں ہو رہا, قابیل قتل کر نہیں رہا. انہوں نے کہا فساد کرے گا. اور فرشتے آدم کے سجدے سے پہلے کہہ رہے فساد کرے. اور جو فرشتے یہ غیب بتا رہے تھے نا, وہی علی کے دروازے پہ آ رہے ہیں. اس بحث کو چھوڑ دو, یہ بہت پرانی بحث ہے, یہ کچی پکی روٹی کے دور کی بحث ہے. آل محمد غیب جانتے تھے نہیں جانتے, غیب جانتے تھے نہیں جانتے. ختم کرو اس سوال کو. اس بات پہ بحث ہی نہیں ہے کہ آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے. میں اپنی تحقیق نہیں پڑھنے لگا, معصوم کا جواب پڑھنے لگا. معصوم سے اگر یوسف یہ بندے نے کہا کہ آپ آل محمد غیب جانتے ہیں, بول فرمایا غیب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہو. وہ لوگ جو علی کے نوکر بیٹھے ہو, جن کے ہاتھ سے اللہ کے دروازے میں خیرات کے لیے اٹھتے ہیں, مولا فرماتے ہیں غیب اسے کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو. ہم سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. امیر المومنین نے کوفے کے منبر پہ اخروٹ ہتھیلی پہ رکھ کے کہا ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس یہ کمال, میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں ہتھیلی پہ سخروٹ کو. کیا کہنے ایک خلافت کا اعلان وہاں, ایک وہاں فرشتوں کا بجنا, یہاں صحابیوں کا, وہ سارے معصوم, سارے غیر معصوم. اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت کروں گا کہ خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ دیکھو خلیفہ بنانا ہے, میں نے اپنے لیے تو نہیں, انسانیت کی رہنمائی کے لیے. تم معصوم ہو, اکٹھے ہو کے کسی ایک کو چن لو. نہیں بات سمجھ میں آئی, نہیں سمجھ میں آئی. پھر اپنے روایتی انداز کے تمہارے اندر سے گزروں جملہ کہتے ہوا, جو اللہ اپنی خلافت کے لیے نوریوں کا جمع برداشت نہیں کرتا, عرب کے بت پرستوں کا جمع برداشت. جس نے نوریوں کا جمع برداشت نہیں کیا, جس نے نوریوں کا چناؤ بتایا نہیں, تو غیر معصوم کو یہ چناؤ دے گا. وہاں بھی اعلان, یہاں بھی اعلان, وہاں سارے فرشتے, یہاں سارے صحابی, وہ معصوم, یہ غیر معصوم. شیعہ بندے کو اگلی صدر مجھے پوری پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, اشارہ کروں گا سمجھے گا. وہاں بھی ایک اٹھا, یہ ہے شیعوں کے ذہنوں میں غدیر کی تاریخ, یہ ہے میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں غدیر. وہاں بھی ایک نے انکار کیا, یہاں بھی ایک نے انکار, اس پہ بھی فوراً لعنت, اس پہ بھی فوراً. اس نے کیا کہا, اس نے کہا سجدہ نہیں کرنا. خدا نے یہ نہیں کہا سوچ لے, دیر بعد آ جانا. خدا نے ایک سوال کیا, اور وہ سوال جو ہے اسی سے غدیر پھر دوبارہ نکلنے لگا. خدا نے کہا یا ابلیس ہو, کتنی بڑی سزا ہے یا علی مدد کے منکر کو, یہ قرآن میں کہتا ہے یا ابلیس. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھ. غدیر کے نئے زاویے پڑھنے لگا, نئی چہتے غدیر کی پڑھنے لگا. خدا نے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. قرآن بارگاہ میں میرا ایک دور گزرا اس حسینیہ بریڈ فورٹ میں, کبھی کبھی 20 منٹ سے بھی میں پڑھتا ہوتا تھا. اب تو 3 سال کے بعد میری یہاں پہ اللہ ہر ادارے کو محفوظ رکھے, اللہ ہر ادارے کو محفوظ رکھے. قرآن منبر پہ لے کے, خدا نے قرآن میں صرف ایک جگہ نہیں, خدا نے کہا خلق الشمس,
خلق القمر خلق السماء خلق الارض خلق البحار خلق الليل خلق النهار. میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے دریا بنایا، میں نے ملائکہ بنایا، میں جن کو بناتا، میں انسانوں کو بناتا. پورے قرآن میں جہاں جہاں خدا نے اپنی خلق کرنے کا تذکرہ کیا کہیں ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا. میں نے سورج اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے چاند اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے زمین اپنے ہاتھوں سے بنائی، میں نے آسمان اپنے ہاتھوں سے بنایا. اگر میں آیتیں پڑھنی شروع کروں گا تو پھر شاید میں قدیر کی آخری اختتامی مرحلے تک نہ پہنچ سکوں. خدا نے کہیں کہا میں نے قوت سے بنایا، کہیں کہا میں نے ارادے سے بنایا، کہیں کہا میں نے مشیت سے بنایا، کہیں خدا نے کہا مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ دیتا ہوں یہ ہو جاتا ہے، میں کن کہہ دیتا ہوں یہ ہو جاتا ہے. خدا نے کہیں قرآن میں ہاتھوں کا ذکر نہیں آیا، لیکن جب خلافت آدم کا تذکرہ آیا خدا نے کہا کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. میرے مالک یہاں تو نے ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ خدا نے کہا جاہل مولوی کے خانے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ خلیفہ ہاتھوں سے بناتا ہوں، اس لیے جب غدیر میں محمد اعلان کرے تو میں کہوں گا زبان سے نہیں ہاتھوں سے لکھا. زبانی نہ کہنا، قدرت کا چل کے فہد علی مولا کہنے کے بعد نعرہ ہے قدرت کا غدیر کا انتظام دیکھیے. اس سے تھوڑے دن پہلے، زیادہ دن نہیں، مہینوں کی بات نہیں ہے، ایک یا دو دن پہلے رسول خطبہ دے چکے جسے کہا جاتا ہے خطبہ تو حج. یہ سارے مجمع سیم یہی وہی تھا. یہ کہنا کہ نہیں وہاں زیادہ مجمع ہوگا یا تھوڑا، وہاں سارے تھے. تو میرے اللہ یہ حکم وہاں دے دیتا، اسی خطبے میں یہ بھی اعلان ہو جائے اور وہاں تو سارے تھے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر، تو یہ اعلان وہاں کروا دے. خدا نے کہا نہیں، کیونکہ خطبہ حج میں رسول شریعت کی باتیں کرنی تھی، عبادات کی باتیں کرنی تھی، نماز کا حکم دینا تھا، نماز کی وصیت کرنی تھی، روزے پورے رکھنا، زکات دیتے رہنا، حج کرتے رہنا. خدا کہنا وہاں رسول نے کرنی تھی بات، بڑی توجہ سے سننا، اور وہاں رسول نے کرنی تھی اعمال کی بات. اگر انہیں اعمال کے اندر علی کی ولایت کی بات آ جاتی، کل مولوی کہہ دیتا جیسے رسول نے کہا تھا جھوٹ نہ بولا کرو، ویسے کہہ دیا کہ علی کو ولی مانو. خدا نے کہا نہیں، علی کے فضائل کے لیے یا ان کو اعمال کی باتیں بتا دیں، لیکن جب علی کی بات کرنی ہے پھر ممبر بھی الگ سا بنوانا، میدان بھی الگ سا ہوگا. مولا کی عزت کی قسم آج کے دور کا مولوی رسول کے دور میں ہوتا نا تو کہتے یا رسول اللہ اتنا مجمع ملا تھا، کوئی نماز کی باتیں کرتے، کوئی روزے کی باتیں کرتے، کوئی شریعت کی باتیں کرتے، کوئی دین کی باتیں کرتے. مجھے حسین کی عزت قسم شدیدگی سے جملہ کہنے لگا، آج جو بھی ہم مجلس کا اشتہار بناتے ہیں، ہم مجمع بلاتے ہیں علی کے نام کا، لوگ آتے ہیں علی کے نام پہ، مولوی ہمیں کہتا جی منبر پہ علی کیوں پڑھتے ہو، دین کی باتیں کیا کرو، نماز کی باتیں کیا کرو. رسول نے غدیر میں علیحدہ علی پڑھ کے بتایا، جب مجمع علی کے نام پہ آئے پھر صرف علی سنائے.
فجر سے امال رمضان المبارک. کریں شریعت کی باتیں, کریں دین کی باتیں, لوگ بچوں کو نصیحت کریں, بے شک. لیکن ان ایام میں جو ایام مخصوص ہیں, تربیت والدین اور ہے, تربیت ممبر اور ہے. جو کام آپ کے گھر کی چار دیواری میں کرنے والا ہے اس کے لیے ممبر کو ذمہ داری نہیں. تو بچہ 1 گھنٹے کے لیے مجلس میں آتا ہے, 23 گھنٹے ماں باپ کے پاس رہتا ہے. جو کام آپ سے 23 گھنٹے میں نہیں ہوا, وہ آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے میں. تربیت اولاد والدین کی ذمہ داری ہے. یقیناً ولایت علی, فضائل علی, معجزات علی, سیرت آل محمد ہی میں سب کچھ ہے. اندر آگ لگاؤ کہ تو باہر اثر آئے. فرمایا اعلان کر, پوری ذمہ داری کے ساتھ کرو, 7 مرتبہ جبرائیل غدیر تک رسول کے پاس آئے. تفسیر امام حسن عسکری, تفسیر کمی, 2 کتابوں کا 7 مرتبہ جناب جبرائیل امین نے آ کے کہا خدا کے رب پہنچا. 7 مرتبہ سبحان اللہ. رسول نے کہا جبرائیل خدا سے کہے مجمع بکھر جائے گا. یہ جو آخری حج میں یہ جو اسلام کا پاور شو ہے نا, یہ ختم ہو جائے گا. یہیں پہ اسلام اسی منزل پہ رک جائے گا. خدا سے کہے اگر رک سکتا ہے تو رک. یہ ابھی پہنچانا ضروری. 7ویں مرتبہ تفسیر حسن عسکری, تفسیر کمی, جبرائیل نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول. زبان سمجھنے والے یہاں میری تائید بھی کرے اور دعا بھی کرے. رسول کہتے ہیں جس کو کوئی چیز دے کے بھیجی جائے. میں مجلس کے لیے آؤں, مجھے یہاں پہ رخسار شادی کا, آپ نے مجلس پڑھنی ہے, مجھے کمرے میں بٹھا دیں, اندر مجلس شروع ہو اور میں گھر فون پہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ آگے کہیں بھائی جان مجلس شروع ہو گئی, علوی صاحب ممبر خالی ہے. میں متوجہ رہوں, میں کون جی میں ضروری بات کر آخری تنگ مولوی صاحب اب میں چونک کے دیکھوں گا کہ انہوں نے مجھے عہدہ یاد کروایا تاکہ ڈیوٹی یاد آئے. جس کام آئے وہ کریں. آج خدا نے بھی مزمل نہیں کہا, مدثر نہیں کہا, یاسین نہیں, رسول. بلغ کو ایک ایک لفظ روکے گا. علامہ امینی نے 20 جلدیں لکھی ہیں غدیر پہ. سبحان اللہ. شیعہ مذہب کون کہتا ہے علماء کا احترام ہے. قبلہ امینی 20 جلدوں میں کتاب لکھی الغدیر, صرف غدیر کی حدیث 20 جلدیں. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بیٹے نے ان کی احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا, تو رات کو امیر المومنین کی زیارت ہوئی کہ تیرے باپ کو اب بھی کوئی احسان ثواب چاہیے. کیا امینی کی الغدیر ہی اس کی شفاعت کے لیے نہیں؟ 20 جلدیں لکھ دی انہوں نے صرف الغدیر, ایک حدیث میں ایک ایک لفظ روک رہا ہے. رسول کہا ڈیوٹی یاد ہے. اگر رسول نے اپنا جو اندیشہ بیان کیا تھا وہ کیا تھا, مجمع بکھر جائے. خدا نے اس اندیشے کو کم کیا, بلغ, تو صرف پہنچا, منوانا نہیں. لا الہ کہا تھا منوا. مکہ میں کہا جتنی دیر رکنا رک, جتنی دیر رکنا رک, منوا ہی نہیں. مدینے آیا, فرمائیے بدر میں آئے, نکلوا مجاہدین کی تلواریں.
मनवाई में, ओहद में पहुंच गए मनवाई में, खैबर मनवाई में, खंदक मनवाई में, गदीर में का मनवाना। मातमियों से मेरी गुजारिश है, आप ही सिर्फ पहुंचाएं। जो काम अल्लाह नबी से नहीं ले रहा, मैं कहूँ जी मैं ब्रैडफोर्ड में मैं मनवाता हूँ, जो काम विलायत सिर्फ पहुंचाओ। बेशक वाह 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 क्या कह रहे हैं वाह वाह बल्लिग मस्तर है ना जी, तबलीग लफ्ज़ इसी से निकला है। हम पे एतराज करें तबलीग किया करें, लो कर रहा हूं। तबलीग है या नहीं की बिना बल्लिग माउन जिला वो जो हमने वादा किया क्या नाज़िल किया। ये माँ जो है ना, मैंने कहा ना कि सिर्फ आयत ही पढ़ी जाए तो इतना नशा है इसमें कि आयत ही बाहर न जाने दे। रसूल कहा उहदा याद करो, बल्ले माँ, इस माँ में बड़ा लुत्फ। इससे पहले एक आयत कुरान में इस्तेमाल हुई, फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, वही की हमने अपने अब्द पे जो भी हुस्न देखेगा आयतों का, हुस्न देखेगा। वही की हमने अपने अब्द पे माँ जो भी। मैं किसी शख्स को मजलिस खत्म होने के बाद को यार मेरी बात सुनना, बात करूं, बात करने के बाद एक बंदे को बुला दूं, पता मैंने क्या की जो भी की, तो कहेगा अगर जो बताना नहीं था तो फिर मुझे रोका क्यों? फिर आपने जो भी की, खुदा ने आयत देखी कितनी प्यारी थी, वही की हमने अपने आप में। अगली बात ही बताइए, जो भी की। मैं पाकिस्तान हूँ, नासिर जाफरी साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं, भाई भी हैं, ये मुझे पाकिस्तान पैगाम भेजें कि अली साहब से कहें कि वो काम कर दें जो मैंने आपसे कहा। और जो पैगाम लेके गया उसे पता ही नहीं कि काम क्या है। उसने आगे मुझे कहा कि वो नासिर जाफरी साहब मुझे मिले थे तो वो कह रहे थे कि उन्हें कहे कि वो काम कर दे जो मैंने कहा। मैं कहूँगा उनको वापसी पैगाम देना कि वो काम हो गया जो आपने कहा। अब ये बात वो जो के दरमियान है। जब ये आयत आई तो आप क्या समझते हैं कि जब ये आयतें आती थी तो बंदे याद करते थे कि साहबी कहते आयत आ गई जल्दी जल्दी रट्टा लगाएं किस करें? वो आयत की गहराई में जाते थे। आयत आई, रसूल ने कहा आयत आई है जी, कौन सी आयत है? वो खुदा कह रहा है कि मैंने वही की अपने पे जो भी की। तो इसमें हमें क्या बताया? रसूल ने कहा जो बात अल्लाह ने नहीं खोली। अच्छा या रसूल आप ये बताएं कि आपको पता है? फरमा मुझ पे तो हुई है। या रसूल ये वही काम हुई थी, फरमा मेराज। और ये जबरील नहीं लेके आया, जबरील लेके आता तो जबरील तो आके आयत सुनाता है ना, तो आयत सुनाता तो उसे पता चल जाता जो क्या है। जबरील को भी नहीं पता, अपने ज्यादा मजा लेने के, जबरील के फरिश्तों को भी नहीं पता। तो यार सुनो ये कहाँ आई थी? मेराज में जब वो पर्दा वादत के करीब था तो उस वक्त उसने मुझसे एक बात की थी। तो यार सुनो वो क्या की थी? वो जो भी की थी। लेकिन ये जो इतनी मशहूर हुई कि बंदे मस्जिद से निकल गए थे। तुझे पता है वो जो बात की थी जो रसूल के करीब रहते थे उनसे जाकर पूछा ये जो आयत आई है इसको तुझे पता है कि जो क्या था?
اب یہ دیکھتے رہے کہ کوئی آیت نئی آئے نا، کوئی حکم نیا آئے، جو بھی حکم نیا آتا نا یقین کرے کہ بندے نبی کی محفل میں یہ وہ ہے۔ اب انتظار کرتے ہیں اگلا حکم آیا، اچھا یا رسول اللہ یہ وہ ہے؟ نہیں وہ نہیں۔ بندوں نے مکہ دیکھ لیا، مدینہ دیکھ لیا، جنگیں دیکھ لی، ریگستان دیکھ لیا، صحرا دیکھ لیا، ہر جگہ پہ ہر آیت کے بعد یہ وہ ہے، فرمایا وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے، فرمایا وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے، فرمایا وہ نہیں ہے۔ ادھر رسول آخری حج کے بعد خطبہ غدیر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جبریل نے آگے کہا وہ کہہ رہا وہ پہنچا دے جو ہم نے وہ پہنچا، وہ پہنچا، وہ پہنچا، یہ ماں وہ ہے، وہ پہنچا جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا تھا۔ ادھر آیت کا آنا تھا، صحابہ نے ایک دوسرے کو کندھا مارے گا، اچھا یہ وہ علی کی ولایت کا نام ہے۔ جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ نہ کیا۔ اور یہ زبانی نہیں کہنا، نماز پڑھو یہ زبانی کا، روزہ رکھو یہ زبانی کا، یہ زبانی کا، تفعل کر کے، عملاً کر کے۔ آیت نہیں مجھے اتنا روک دیا ورنہ میں غدیر کا چوک پڑھتا، وہ منظر پڑھتا کہ خیمہ کیسے لگا، امامہ کون سا باندھا گیا، تخت پہ کیسے بٹھایا گیا، منبر پہ کیسے بلایا گیا، یہ پورا منظر نامہ پڑھتا، لیکن آیت نے ہی سارا وقت گزار دیا۔ فرمایا کر کے دکھا، عملاً کر کے دکھا، کیونکہ شریعت میں ایک اطاعت رسول ہے، ایک اتباع رسول ہے۔ جو رسول کہے وہ کرو، اطاعت رسول، جیسا کرے ویسا کرو، یہ اتباع۔ اطاعت ہوتی ہے قول رسول، اتباع ہوتی ہے عمل رسول۔ فرمایا علی کی ولایت میں صرف اطاعت نہیں کروانی، اتباع بھی کرو۔ اور یہ عام غدیر پڑھی جاتی ہے، ایک ہاتھ پکڑا اور بلند کرنا۔ کتابیں کہتی ہیں دونوں ہاتھ امیر المومنین، امیر المومنین کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ مجمع کتنا؟ 1,25,000۔ اہتمام دیکھو غدیر کا، ایک بندے نے بھی شکایت نہیں کی کہ مجھ تک آواز نہیں آئی۔ جو جہاں جہاں بالکل یوں ہتھیلی جیسا صحرا تھا۔ تھوڑے بہت لوگوں نے اگر کہیں پہ تاریخ یہ کہتی ہے، بڑی باریک بینی سے میں نے غدیر کا مطالعہ کیا کہ جہاں کوئی تھوڑا بہت کوئی درخت تھا نا، رسول اللہ اس کی ٹہنیاں کاٹتے۔ کوئی نہ بولی کہ جب آپ اعلان کر رہے تو میرے آگے تو ٹہنی آئی تھی۔ یہ دونوں ہاتھ سے پکڑا بلند، سبحان اللہ، 3.5 گھنٹے صرف علی کے فضائل پڑھے۔ سورج کی گرمی، ریت کی تپ، زمین بیٹھ نہیں دے رہی تھی۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں اردو میں سر منڈواتے ہی۔ یوں اس اہتمام کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا۔ ولایت کے اعلان کا ہونا تھا، غدیر کا خطبہ چھوڑا، منظرنامہ چھوڑا، فوراً ہاتھ سے غیبی سے ندائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ نہ آیت کو آیت سمجھ کے نہ سننا، اس آیت کی گہرائی میں جانا۔ دین کب سے شروع ہوا تھا؟ یہ دین مکے سے شروع ہوا نہیں، دین آدم کے دور سے شروع ہوا۔ ہر نبی کے دور میں شریعتیں بدلی، دین نہیں بدلا۔ دین ہے مذہب کی باہر والی دیوار کا نام، شریعت ہے اندر والے کمروں کا نام۔ کسی نبی کے دور میں 50 نمازیں،
کسی کے طور پہ 30 نمازیں 5 نمازیں 3 ماہ کے روزے 6 ماہ کے روزے 1 ماہ کے روزے ہفتے بعد شکار نہیں کرنا بے شک آدمی کے طور پہ شریعتیں جدا ہوئیں دین جدا دین کیا اللہ ہے یہ سب نے منوانا عبادت کرنی ہے یہ سب نے منوانا ہے جنت اور دوزخ کا تصور یہ سب نے دینا دین ہے اسلام کی ابتدا کرنا اسلام کی بنیاد کرنا آدم کا دور دین آغاز ہو گیا آدم نے توبہ قبول کروائی خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا نوح نجات کا سفینہ لے کے کائنات میں پھرتا رہا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا ابراہیم نے آگ کو گلزار کر دیا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا اسماعیل چھری کے نیچے سے ذبیح اللہ بن کے نکل آیا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا موسیٰ طور پہ اللہ سے باتیں کرتا رہا خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا یعقوب یوسف کی جدائی میں روتا رہا خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا یحییٰ آرے سے چیر ہوتا رہا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا زکریا تسبیح پروردگار پڑھتا رہا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا یونس مصری کے پیٹ میں زندہ رہا خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا عیسیٰ ٹھوکر سے مردے زندہ کرتا رہا خدا نے کہا دین مکمل ہو گیا نبی مکہ میں آئے خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا نبی پتھر برداشت کرتے رہے خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا ہجرت کی رات آ گئی خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا مدینے میں پہلی مسجد بن گئی خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا صحابی ایک دوسرے کے بھائی بن گئے خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا ادھر بدر کا میدان آ گیا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا احد کا معرکہ آیا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑ گیا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا خندق میں علی کل ایمان بن کے چلا گیا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا نماز کا حکم آیا خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا مسلمان روزے رکھتے رہے خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا زکات برابر تقسیم ہوتی رہی خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا مسلمان اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہے خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا پورے مسلمانوں کی زبانوں پہ اللہ اللہ کی تسبیح جاری رہی خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا خدا نے کہا اب ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا میرے ساتھ ذاتی رنجش ہے چپ رہنا لیکن علی کی ولایت کا واسطہ گھر جا کے سوچنا جو اللہ کا دین علی کی ولایت کے بغیر آدم سے محمد تک مکمل نہیں ہوتا تیری عبادت ہے علی کی ولایت جس انجمن میں ہو علی کا تذکرہ اس انجمن میں سانس بھی لے گا سوال صاحب نے فرمایا کافر مایوس ہو گیا بڑی دیر تو 4:17 جڑیاں نے جیو شاہ صاحب جیو ماشاءاللہ سونا ممبر بنایا کول علی نو بلایا ہاتھ پھڑ کے وہایا مڑکا کافراں نو سونا ممبر بنایا کول علی نو بلایا ہاتھ پھڑ کے وہایا مڑکا کافراں نو آیا اج کافر نے سارے ہی مایوس ہو گئے اینٹی شیعہ دے دل نے فیوز ہو وہاں بھی چین سے رہتا وہاں بھی سکھ پاتا ہر ایک جن و بشر سیدھا خلد میں جاتا جو سب علی کی ولایت پہ متفق ہوتے خدا کبھی نہ جہنم کو امیر المومنین کے دشمنوں پہلے کی بات کو تھوڑا طول دے دیتا ہوں اللہ نے صرف جنت بنائی تھی جہنم اللہ نے بنائی نہیں علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے یہ علی کے دشمن نے بنوائی ہے اسے کیا ضرورت تھی جسے پیدا کیا اسے چلائے یہ بنی ہی علی کے دشمنوں کے لیے بات تمام ہو گئی
آج ہم نے دین کو اکمل کر دیا. ہمارے پاس کیونکہ اردو میں الفاظ کی کمی ہوتی ہے، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس میں بڑے لفظ ہیں. ہمارے پاس اردو میں اس لیے ہم عربی کے کئی لفظوں کو ایک ہی لفظ میں ترجمہ کرتے ہیں. یہاں خدا نے یہ نہیں کہا دین مکمل کر دیا. ہم جب بھی ترجمہ کرتے ہیں ہم نے دین کو مکمل کر دیا. مکمل اسے کہتے ہیں جس میں کچھ گنجائش ہو. کسی بندے نے گھر بنایا، جو گھر بنا رہا تھا اس سے آگے کسی بندے نے پوچھا جی ہاں جی گھر، اس نے کہا جی کام مکمل ہو گیا. تو رہائش اس نے کہا نہیں ابھی باقی ہے. کام مکمل ہوگا، رہائش کے قابل نہیں ہوگا. جب بالکل ہر چیز ہو جائے تو اسے کہتے اکمل ہو. خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا. کیا بات، واہ جی واہ. ہم نے علی ولی اللہ سے اسے ایسا اکمل کر دیا کسی چیز کی گنجائش نہیں. اتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. علی کی ولایت ہی وہ نعمت کبریٰ ہے. اب نعمتیں تمام ہو گئی، دین اکمل ہو گیا. چھٹیاں، بچہ اسکول میں جاتا ہے نا جی، جو ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں اسکول میں جا کے جب بچے کو شام کو گھر جانا ہوتا ہے نا، اس نے جب اس کے تمام سبجیکٹس مکمل ہو جاتے ہیں تو ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس نے گھر جانا ہے. گھر جا کے اب صبح اس نے پھر 9 بجے آنا ہے، تو اتنے ٹائم تک جو پڑھائی ضائع کر دے گا. وہ جاتے ہوئے اسے ہوم ورک دے دے گا. یہ کر کے آنا. اور بعض اوقات ایک دن کی چھٹی ہو، ہوم ورک تھوڑا ملے گا. چھٹیاں ہو 3 مہینے کی، نبی کو پتا تھا کہ اب ہونے والی ہے چھٹیاں. ہوم ورک کا نام ہے ولایت علی. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارا دور جو پاکستان میں پڑھے ہوئے بابا جی وہ اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ بعض جو بالکل نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی، وہ اب کام تو مکمل نہیں ہوا ہوتا، تو جب چھٹیاں ختم ہوتی ہیں نا، جس نے کیا ہوتا ہے اسے بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی میں جا کے دکھاؤں کہ میں نے کام. اب وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ جس ٹیچر نے کام دیا تھا اللہ کرے اس کی ٹرانسفر ہو گئی. ایک موقع ہمیں یہ ملے کہ ہم اس ٹیچر کے سامنے جا کے وہ گئی کام کون سا جی جی ہمیں تو پرانے ٹیچر نے دیا ہی کچھ نہیں. نہ میں نے مثال نہیں دی، میں نے بند کر دی ہے. بندوں نے نبی کے بعد ٹیچر بدلا اس لیے تھا. ہم کہیں کہ ہمیں تو اس نے کام دیا ہی نہیں تھا، ہم نے چھٹیوں میں کام مکمل کیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ جس نے آخر میں آنا ہے وہ بھی محمد بن کے آئے. اس لیے اس نے پہلا بھی محمد رکھا، آخر بھی محمد رکھا. تمہارے پاس یہ جو چھٹیاں ہیں اس کے ہوم ورک کا نام ولایت ہے. کہتے شاید مثال تھی، خطیب ہوتے نا ادھر ادھر سے مثالیں پکڑ کے بات کو ذرا چمکا کے پیش کر دیتے. میں قرآن سے پڑھتا ہوں، ہوم ورک کا نام ولایت علی ہے. یہی تو وجہ کہ بندے محشر کے میدان میں اعمال کی گٹھڑیاں اٹھا کے جنت تو بھاگ رہے ہوں گے. خدا کہ روکو، ان سے بھی علی کے بارے میں پوچھنا. روکو انہیں، میرا نمازیں چیک کروائے. عمر روکو، ابھی تم سے کچھ پوچھنا. جاؤ تفسیریں جتنی تفاسیر اہل بیت ہے چھت تک ڈھیر لگاؤ. ہر ایک مفسر نے لکھا وہ جو سوال آخر میں ہوگا وہ علی کی ولایت. علی کسی چھوٹی چیز کا نہیں. جس بندے کا منہ بندے کو وہاں پہ دی علی ولی اللہ یہ 10 سال پہلے شروع ہوا، 18 ذی الحج کو شروع ہوا. پہلے تو کسی نے نہیں پڑھا تھا. یہی بندے مدینے میں بلال کو تانے دیتے تھے.
حی علی خیر العمل ہم نے تو مکے میں نہیں پڑھا، مدینے میں اتنی اذانیں ہوتی نہیں ہیں، تب تو حی علی خیر العمل نہیں، اب کہاں سے آ گئے؟ جہاں سے لا الہ آیا، مکہ اسلام کی نرسری کا نام تھا، مدینہ اسلام کے مڈل کا نام، غدیر اسلام کی ماسٹر ڈگری کا نام، میٹرک پاس سے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ تو نے گریجویشن کیا کہ نہیں کیا، ماسٹر سے بندہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے میٹرک کیا کہ نہیں، لا الہ پڑھنے والے سے پوچھ سکتے ہو کہ تو نے علی ولی اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، علی ولی اللہ والے سے کوئی نہیں پوچھ سکتے۔ زندگی باقی ملاقات تو مجلس یاد کروائیں گے، اسی ذکر کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہمیں فخر ہے، ہمیں یقین ہے، ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہم اللہ کو نور السماوات والارض، ہم اللہ کو بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، ہمیں خدا کی توحید کا علی کے ماتھے کے محراب سے پتہ چلتا ہے، سر ہمیں توحید کی نشانی، ہمیں ولایت علی پڑھنے کے جرم میں نصیری غالی یا مشرک نہ کہو، ہم اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت، علی ولی اللہ آسان چیز کا نام، محمد کی بیٹی قتل ہو گئی، علی ولی اللہ کسی آسان چیز کا نام۔ لوگ ہم سے آج سوال کرتے ہیں، بندے ہم سے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم علی ولی اللہ کیا ہمارا جرم ہے، کیا جرم ہے؟ بادشاہ حسین کی عزت قسم کبھی ذاتی بات ممبر سے کی نہیں، جو ہوتا ہے وقت کے امام کے سامنے ہے، اگر کسی جگہ پہ کچھ کروں گا تو وقت کے امام کا مجرم بنوں گا، 1 سال ہو گیا مجھے گھر چھوڑے ہوئے، جرم یہاں نہیں پڑھنے دیں گے، اس ادارے میں نہیں آنے دیں گے، رازق ہو تم میرے، رزق کا وارث میرا علی ہے۔ ابو ذر کو مدینے سے نکالا گیا، جنگلوں میں گئے علی کے نوکر، رزق وہیں سے آتا ہے جن کی ڈیوٹی اور جن کی نوکری کرتے ہیں۔ ولایت علی آبادیوں میں رہنے کا نام نہیں، ولایت علی کی تشہیر کرنے کے بعد آپ کہیں کہ آپ آسانیوں میں رہیں۔ لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ، بات علی ولی اللہ کرتے ہیں، لوگ ہم سے ملتے نہیں، ہم اکیلے ہو گئے، علی ولی اللہ کی وجہ سے لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے فضائل پڑھی، میں نے کیا کہا 1,25,000 صحابی، 11 بندے ہیں تمہارے نبی کے، اللہ ہر ایک کے ماں باپ کو زندگی دے، بیٹیاں جنازے میں جاتی نہیں، لیکن جنازہ پڑھ کے بھائی واپس آتے ہیں اور رات کو پوچھتے ہیں جنازہ ٹھیک ہوا، پھر اگلے دن پوچھتی ہے سنا آیا تھا، کیونکہ میں رونے دھونے میں مصروف تھی، اس کو اطلاع دی تھی وہ بھی آیا تھا، مجھے نہیں پتا تم گلیوں میں جا کے رو گے کہ نہیں رو گے۔ مصطفیٰ کے جنازے کے بعد زہرا علی کا ہاتھ پکڑے پوچھتی ہے یا علی کون کون جنازے، چیخیں مار کے رویا میرا بادشاہ، فرمایا فاطمہ اتنے لوگ تھے جتنے تیرے بابے کے حجرے میں آ گئے۔ اگلی سطر پڑھو، اگلی سطر سننا، بیٹی رو کہتی علی اور کوئی نہیں آیا، سطر سننا، یا علی بابے کے جنازے کا اعلان نہیں ہوا، مسلمانوں کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ تیرا بابا دنیا چھوڑ گیا، پر جب زہرا کو پتا چل گیا نا کہ اعلان تھا، مجھے نہیں پتا کوئی سید تڑپے اور ماتم کرے، جب زہرا کو پتا چل گیا نا کہ اعلان تھا اور مسلمان آئے نہیں، 3 جمادی ثانی کی رات کہتی یا علی اب میرے جنازے کا اعلان نہ کر،
وہ جو اعلان سن کے میرے بابے کے جنازے پہ نہیں، میرے جنازے پہ نہ آئے، میرے جنازے کا اعلان نہ کرو۔ علی ولی اللہ کی وجہ سے لوگوں نے جنازہ چھوڑ دیا، مصطفیٰ کا جنازہ 11 لوگ، بطول کا جنازہ 7 لوگ، حسن کا جنازہ 9 بندے، حسین کا کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ صحرا میں رو رو کے کہتی رہی اونٹ روکو، او کوئی میرے غریب کو دفناؤ۔ جنگلوں میں رل گئی زہرا کی اولاد، دیواروں میں چن دیے گئے محمد کے بیٹے، پتھروں کے ساتھ مارا انہوں نے علی کی بیٹیوں کو۔ بس رہ گئے 10 دن، آ جانا محرم کا چاند، علم کشائی ہے، ماتمیوں کا اہتمام ہے۔ شہادت عباس نہیں پڑھ سکوں گا، فضائل زیادہ پڑھ گیا 4 یا 5 منٹ۔ لوگ کہتے ہیں غازی کی شہادت صرف کربلا میں ہوئی، زیادہ میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہوئے، کوئی ماتمی اگر سینہ پیارا کرے تمہاری اپنی مرضی۔ 10 محرم کو نہیں قتل ہوا عباس، جب زینب اونٹ میں بیٹھی عباس مر گیا۔ ادھر زینب کے گھر کا پردہ اٹھا، رو کے غلط دعا کر تیرے عباس کا موت آ جائے۔ غازی اسی دن مر گئے جس دن علی کی بیٹی گھر سے نکلی تھی، کیونکہ ایام ازا قریب ہے۔ میں تیاری میں عباس پڑھ کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ علم عباس کی برآمدگی ہوگی، علم کشائی ہوگی، پھر ہماری پورا محرم عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ روتے ہوئے حسین بہن کے خیمے میں دربار ولید کے بعد روگے حسین۔ بس ایک منظر سن لینا، بس ایک منظر پڑھوں گا۔ ولید کے دربار سے بعد پڑھتے حسین سیدھے گئے عالیہ کے خیمے میں، جیسے رسول سیدہ کے پاس جاتے تھے۔ حسین بہن کے خیمے میں، عالیہ مدینہ چھوڑنا، روگے کہتی ہے حسین میں شریکت حسین تیرے ساتھ۔ حسین روگے کہتے ہیں عالیہ محاذ 2 ہیں۔ اگلا جملہ کو جن کے بھائی چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کے ہیں اللہ نصیب کرے۔ حسین رو کے زینب آج مجھے حسن بڑا یاد آیا، کاش آج میرا حسن ہوتا۔ حاجی صاحب روتے بھائی کا ماتھا تو اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے۔ روتے بھائی کی پیشانی چوم کے کہتی نہ رو، حسن بھی میں، علی بھی میں۔ مشکل بتا پر میں محال 2 ہے، میں اکیلا۔ کربلا میں رک گیا، شام فتح نہیں ہوگی۔ میں شام چلا گیا، کربلا مکمل نہیں ہوگی۔ میں اکیلا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ سگے بھائی کی پیشانی چوم کے کہتی ہے تو نہ رو، آسان محاذ تو رکھ لے، مشکل مجھ سے لے لے۔ حسین رو کے کہتے تو کس محاذ میں لڑے گی؟ رو کے کہتی میں نے سنا ہے شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں، شام میرے باپ علی سے فتح نہیں ہوا تھا۔ حسین تو بیٹے لے کے کربلا سو جانا، شام جانے علی کی بیٹی جان۔ حسین میں نے سن رکھا ہے میرا بابا شام جانا چاہتا تھا، کوفے تک آیا۔ حسن شام جانا چاہتا تھا، مدائن چلا گیا۔ نہ حسن سے شام پتہ ہوا، نہ علی سے پتہ ہوا۔ شام زینب جائے گی، پھر میں وعدہ کرتی ہوں میرے بعد کسی کو جانے کی ضرورت نہیں۔ میں شام کی دیواروں سے لکھواؤں گی، آسان محاذ تو رکھ لے۔ عباس پڑھنے لگا ہوں، عباس زیادہ 5 منٹ کا وعدہ کیا، 5 منٹ میں ختم کرنے لگا۔
مرحبا زینب. تو میری حسین مشکل حل ہوئی؟ فرمایا نہیں. اب حسین کون سی مشکل؟ محاذ ایک میں نے لے تو لیا. حسین رو گئے زینب فوج ایک ہے. میں فوج کربلا لڑاؤں یا شام تیرے ساتھ بھیجوں؟ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں ماتمی و ماتم کی تیاری کرنا. علی کی بیٹی رو کے کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں. چل یہ کام بھی میں کر لیتی ہوں. حسین ایسے کر، اکبر تو رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے، ربا مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے، فروا مجھے دے دے، عباس تو رکھ لے، رقیہ مجھے دے دے. حسین اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا. مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے لال کا چہرہ دیکھ. ایسے کر، فوج تقسیم کر لے، میری فوج مجھے دے. حسین اٹھے، ماں کی طرح احترام کرتے تھے میرے بادشاہ علی کی بیٹی کا. میں جملہ سیدوں کے ڈر سے پڑھوں گا نہیں، چھپا کے پڑھوں گا. شہزادی نے بھائی کی گردن چومی، حسین نے بہن کی کلائیاں چومی. اب میں عباس پڑھنے لگا ہوں. اب تک میں نے بات کھولی نہیں. اب جو ماتم نبی کو بھی ماتم کی تیاری کرنا. اب میں ماتم کو جملہ پڑھنے لگا ہوں. حسین رو کے کہتے محاذ تو نے لے لیا، فوج تو نے تقسیم کر لی. زینب ایک عمر اور بھی مشکل ہے. رو کہتی میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں. حسین رو کہتے زینب عباس کو کون بتائے گا؟ رو کے کہتی عباس میرے ذمہ کر دے. رو کہتی اما فضا بازی میرے دروازے پہ بلا. ادھر حسین حجرے سے باہر نکلے، ادھر عباس حجرے کے دروازے پہ آیا. السلام علیکم یا بنت محمد، محمد کی بیٹی نوکر کا سلام ہو. زینب رو کہتی عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا. اتنا جملہ زینب کا کہنا تھا. عباس کی نظریں حسین کے قدموں پہ گئی. عباس نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے قدموں پہ رکھا. روگی کا میں نے انکار کب کیا تھا؟ تو نے بہن سے سفارش کیوں؟ ایک منٹ اور چاہیے مجھے. ویسے ماتم ہوا نہیں جیسے میں چاہتا تھا. ایک منٹ تم سے بات مانگا. جو حسین کہتا جائے راضی کرتا جائے. رو کہتا مولا میں نے کب انکار کیا؟ مولا علی کی بیٹی کی سفارش. مولا حسین گلے میں بائٹ آ گئے، عباس میں غریب ہو گیا. مولا حکم، سر کٹوائے نوکر تیرے پاؤں میں. کس کی جرت ہے بنی ہاشم میں سے حسین کہے وہ نہ مانے؟ میں تیری کنیز کا بیٹا، حکم فرمائیں. حسین رو کہتے پاس مدینہ چھوڑنا. سننا گریہ ہو جاتا میں جملہ پڑھتا ہی نہ. گریہ نامکمل میں جملہ مکمل کرنے لگا. عباس مدینہ چھوڑنا. عباس نے یوں کہا بھائی قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. فرمایا تلوار علی کی نوکر کے پاس ہے، جہاں تک چاہے گا علی کا نوکر جائے گا. حسین رو کے کہتے ہیں ساتھ کچھ افراد کو لے کے جانا، جس کو حکم کرے گا اس کے گھر جا کے پیغام دیتا ہوں. حسین کہتے پھر کاغذ اور قلم لا، میں تجھے نام لکھواؤں ان کے دروازے پہ جا. عباس دوڑ کے گیا، جا کے کاغذ قلم اٹھایا. حسین محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ گئے، عباس علی بن کے زمین پہ بیٹھ گئے. حسین نے ہاشمیوں کے نام لکھائے. عباس مرحبا 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 کہہ کے نام لکھتا گیا. نام مکمل ہوئے. عباس نے فہرست کو بند کیا. حسین نے جلدی نہ کر، کچھ نام اور بھی لکھ. فرمایا کون سا نام لکھ رہا ہے؟ حسین نے زینب کے خیمے کو دیکھا. علی کی بیٹی نے خیمے کے پردے میں ہاتھ رکھا. نہ کبھی تو لکھوا میں غازی کو دیکھ رہی ہو. عباس کو پتا تھا زینب سامنے دیکھ رہی ہے. عباس بولا مولا حکم کر. فرمایا لکھ زینب بنت علی. زینب کا نام آنا تھا. عباس نے قلم زمین پہ گرا دی. روکا علی کی بیٹی مدینہ چھوڑے گی. فرمایا ہاں زینب مدینہ چھوڑے گی. لکھ کلثوم بنت علی، لکھ رقیہ بنت علی. ادھر عباس کی بہنوں کا نام آیا. اب جنہوں نے گھروں میں ماتم کرنا ہے، عباس نے کاغذ
کی چادر اٹھائی حسین کے قدموں میں پھینکی رو کے کہا اگر رقیہ کی چادر سے تیرے نام قدیر بچتا ہے میری رقیہ ساتھ لے جا زینب مدینے رہنے دے وہ زہرا کی بیٹیاں وہ ہم کنیز کی اولاد